تو یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس میرا محبوب آیا جو تمہیں میں سے ہے، ایک رسول آئے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں۔ یہ خدا کا احسان ہے کہ ہمیں نبی دیا، رسول دیا، اپنا محبوب دیا جو ہم ہی میں سے ہے، ہم میں سے ہے۔ کیوں ہم میں سے ہے؟ تو اتباع آسان ہے۔ اتباع کیا ہے؟ اگر فرشتوں میں نبی بھیج دیتے تو اتباع کتنی مشکل تھی۔ کوئی جا کے فرشتے سے کہتا مجھے بھوک لگی ہے، تو وہ کہتا بھوک کیا ہوتی ہے، کیونکہ نوری تو کھاتے ہی نہیں ہیں، اصلی نوری کھاتے نہیں ہیں، اور نقلی نوری چھوڑتے ہی کچھ نہیں ہے۔ چھوڑتے ہیں کچھ؟ دے کے دیکھ لو، چھوڑ جائیں تو پھر بات کرنا ہے۔ ہاں، نقلی نوری چھوڑے گا کچھ نہیں اور اصلی کھائے گا کچھ نہیں۔ قرآن میں واقعہ موجود ہے، اللہ اکبر، فرشتے آئے، ان کے سامنے بچڑا ذبح کر کے رکھا گیا، انہوں نے کہا جی ہم تو نوری ہیں، ہم تو کھاتے ہی نہیں ہیں۔ تو خیر میں اس طرف نہیں جاتا۔ تو حق تعالیٰ نے ہمیں نبی دیا جو ہم ہی میں سے ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، ہیں جی، کسی کا باپ ہے، اور انسانوں میں سے ہے، انسانوں کے دکھ درد کو سمجھتا ہے۔ اب نوری کھاتے نہیں، آپ جا کے کہیں جی بھوک لگی، وہ کہتے جی بھوک کیا ہوتی ہے، مجھے تو پتہ نہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھوک کی وجہ سے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہے۔ پتھر باندھنے سے بھوک نہیں ختم ہوتی، صرف کمر سیدھی ہو جاتی ہے، بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا دیکھو میں نے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، غم ہلکا ہو گیا۔ جب میرا محبوب برداشت کر رہا ہے تو مجھے بھی برداشت کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ آ کے کہتے جی بچہ بیمار ہے، دعا فرما دیں۔ حضور دعا فرماتے۔ اب کو جبریل امین سے کہے جی میرا بیٹا بیمار ہے، اس کو کیا پتا، فرشتوں کی تو اولاد ہی نہیں ہوتی، اس کو کیا پتا یہ بچے کا دکھ کیا ہے، اولاد کا دکھ کیا ہے، کیا غم ہے اولاد کا، یہ تو نبی جانتا ہے، فرشتوں کو کیا پتا۔ کیوں جی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب آپ کہیں جناب میں بیمار ہوں، صحابہ آتے حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بخار ہے، جسم میں درد ہے، حضور دم فرماتے، دعا فرماتے، سورہ فاتحہ پڑھ کر حضور دم فرماتے۔ تو کوئی جبریل امین سے کہے میں بیمار، کہتے وہ بیمار کیا ہوتا ہے، ہم تو بیمار ہوتے نہیں، وہ فرشتہ تو بیمار ہی نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنا محبوب دیا تمہیں میں سے جو تمہارے دکھ درد کو سمجھتا ہے، اس لیے تمہیں اس کی اتباع آسان ہے۔ باقی رہا مقام اور حضور کی شان، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ انسانوں سے بھی اعلیٰ، وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ، وہ نور سے بھی اعلیٰ۔ کملی والے پیغمبر کی شان بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کی ذات کے بعد حضور کی شان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ خام خواہ لوگوں کو نور بشر کے چکروں میں ڈال دیا، ہم تو نور کو بھی حضور کا غلام مانتے ہیں۔ حضور کی شان نور سے بھی اعلیٰ ہے، اللہ نے اپنا بے مثل محبوب بنایا ہے، حضور کی مثل اس دھرتی پہ ہے ہی کوئی نہیں، جس کے ساتھ مثال دے دیں، تشبیہ دے دیں۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر اعتبار سے بے مثل بنایا ہے، حسن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ نے بے مثل بنایا ہے، کوئی کمی رہنے ہی نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ ہم نے اپنا محبوب دیا جو تمہیں میں سے ہے، تمہارے دکھ درد کو سمجھتا ہے، تمہارے غم کو سمجھتا ہے، تمہاری تکلیفوں کو سمجھتا ہے، تمہاری کمزوریوں سے واقف ہے۔ اور حضور فرماتے مجھے جب بھی 2 امروں کا اختیار دیا گیا، ایک مشکل ہوتا ہے ایک آسان ہوتا، تو فرمایا میں امت کی خاطر آسان کو قبول کر لیتا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بھئی یہ جو خاتون اوپر بچے لے کے آئی، اس سے کہو کہ پیچھے چلی جائے، کتنی مرتبہ منع کیا ہے ایسے چھوٹے بچوں کو مت لے کے آئیں۔ اب تو ایک سننے والی ہے اور یہ دیکھو سینکڑوں لوگوں کا آپ نے یہ سارا سسٹم خراب کر دیا۔ بار بار منع کرتے ہیں، پھر دیکھو باز نہیں آتی۔ یا تو بچے کو چپ کراؤ اور پیچھے ہو کے بالکل دیوار کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اتنا شور نیچے آ رہا ہے،
اتنے چھوٹے بچوں کو کیوں لے کے آتی ہو؟ کوئی فرض واجب ہے تمہارے اوپر ضرور آنا ہے یہاں پر؟ نہ آؤ جن کے چھوٹے بچے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اپنا محبوب دیا جو تمہیں میں سے ہے، اس لیے کہ تمہارے دکھ درد کو سمجھتا ہے اور اس کی اتباع تمہارے لیے بہت آسان ہے۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، میرا محبوب تمہیں میں سے ہے اور اس پر بڑا گراں گزرتا ہے تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا، چاہے دنیا کی تکلیف ہو چاہے آخرت کی تکلیف ہو، محبوب سے تمہاری تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اتنی محبتوں والا ہمیں نبی دیا ہے، فرمایا ان سے تمہاری کوئی تکلیف برداشت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا ہم نے تمہیں محبوب دیا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جس کو ہر وقت تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں۔ بڑا ہی مہربان ہے اپنی امت کے اوپر، بہت ہی محبت کرنے والا ہے اپنی امت کے ساتھ۔ فرمایا یہ شان ہے میرے محبوب کی، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے محبوب دیا جو تمہیں میں سے ہے، اتباع کرو اس کی اتباع بڑی آسان ہے، اور اس نے تمہارے لیے ہر آسان امر کو قبول کیا۔ اور فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا میرے محبوب کو بڑا گراں گزرتا ہے تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر وقت کسی گہرے غم میں مبتلا ہوتے۔ فرماتی میں نے ایک دن پوچھا اللہ کے محبوب کیا غم ہے آپ کو؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ مجھے اپنی امت کا غم ہے، میں چاہتا ہوں میرا کوئی دشمن بھی جہنم میں نہ جائے، میری جان کے دشمن جنہوں نے میرے صحابہ کو ستایا، فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ یہ بھی توبہ کر کے معافی مانگ لیں اور کلمہ پڑھ لیں، اور فرمایا یہ بھی جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا کے قاتل ہیں، 11 ٹکڑے کیے حضرت حمزہ کے جسم کے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ میرے چچا کا قاتل بھی جنت میں چلا جائے، اور دیکھ لو ان کو معاف کر دیا۔ بس اتنا کہا کہ زندگی بھر سامنے نہ آنا، جب میں تمہیں دیکھوں گا مجھے اپنے چچا کی لاش کے وہ 11 ٹکڑے یاد آ جائیں گے، لیکن ان کو بھی جنت کے اندر پہنچا دیا، یقینی قطعی جنتی ہیں وہ بھی، کیونکہ حضور کے جتنے صحابہ ہیں یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، ان کے بارے میں کبھی شک بھی نہ کرنا، جس نے شک کیا وہ ایمان سے چلا گیا، تمام کے تمام صحابہ جنتی ہے۔ اور میرے محترم سامعین، یہ جو نام نہاد آج کل وہ پروفیسر اور یہ مذہبی سکالر یہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ خود علم سے کورے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ان کو، خود ہی ان کو پتہ، کتابیں لکھ دی ہیں، وہ کتاب دیکھ لی، ادھر ترجمہ دیکھ لیا، انگلش ان کو آتی ہے، بولنا ان کو آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں بڑے عالم ہیں۔ پہلے یہ تو پوچھیں کس عالم سے علم پڑھا ہے، جب آپ سوال کریں گے تو ساری بات ختم ہو جائے گی۔ وہ بتائیں گے جی میں نے سکول سے پڑھا ہے، سکول سے مولوی پڑھاندے نے، کہے گا میں نے کالج سے پڑھا ہے، میں نے یونیورسٹی سے پڑھا ہے، تو سمجھ جانا کہ یہ عالم نہیں ہے۔ اگر نبی کی وراثت لینی ہے، حضور فرماتے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو علماء کے قدموں میں آؤ گے تو نبی کی وراثت مل جائے گی، اور اگر ان کے پاس جاؤ گے یہ تمہیں شکوک و شبہات میں ڈالیں گے۔ ہمارے ایک مولانا صاحب انہوں نے کہا جی انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، مودودی کی بات کی جی اس نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، فرمایا مودودی کی خلافت و ملوکیت پڑھی ہے؟ کہنے لگا جی پڑھی ہے۔ میں پڑھ کے کیا ہوا؟ کہنے لگا صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات آئے ہیں۔ فرمایا شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل صحابہ پڑھو، پڑھ کے آئے تو فرمایا اب بتاؤ، کہنے لگے یہ پڑھ کر صحابہ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں یہی فرق ہے، بس یہی فرق ہے، اس لیے ہم روکتے ہیں
خلافت و ملوکیت پڑھو، وہ کہے گا لو جی صحابہ کا دور تھا، وہ تو ملوکیت میں آ گیا، وہ تو بادشاہت آ گئی تھی۔ او ظالموں، دور صحابہ کا ہو اور اس کو کہو یہ دنیا دارانہ دور ہے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یہ صحابہ کا دور ہے۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ آج کل حکومت کس کی ہے؟ عمران خان کی ہے نا، وہی آپ کا محبوب لیڈر جس کو ناچ ناچ کے آپ لے کے آئے ہیں، اب پوری قوم ناچ رہی ہے، نچو۔ ہم سمجھاتے تھے تو سمجھ نہیں آتی تھی، اب آئی نا سمجھ، تبدیلی کا مزہ آ رہا ہے نا؟ ہاں، اور آئے گا ابھی۔ اللہ اکبر۔ تو آج کوئی کہے جی مولویوں کی حکومت ہے، مولویوں کو کیا لینا دینا اس سے ہے؟ جس کی حکومت ہے اس کا نام ہوگا۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے، صحابی رسول ہیں، جب ان کی حکومت ہے تو صحابہ کی حکومت ہے۔ سمجھ آئی؟ اور جو ان کی حکومت کو کہے نہیں جی وہ تو خلافت سے ملوکیت کی طرف آ گئے، وہ بادشاہت کی طرف آ گئے، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں۔ اور ایسے لوگوں کے پیچھے لگو گے یہ خود بھی گمراہ ہیں اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔ علماء کے پیچھے لگو، عالم با عمل، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، میں اس میں بڑا کھلا ذہن رکھتا ہوں، عالم با عمل کسی بھی مسلک کا ہو، آپ اس کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ العزیز منزل کے اوپر پہنچ جائیں گے، کیونکہ وہ نبی کا وارث ہے، وہاں سے آپ کو ہدایت ملے گی۔ تو میرے محترم سامعین، اماں جان فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گہرا غم ہے۔ میں نے پوچھا اللہ کے محبوب یہ کس چیز کا غم ہے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کا غم ہے، یہ جہنم کی طرف جا رہی ہے اور میں ایک ایک کو پکڑ کے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ آج بھی اکثریت کا یہی حال ہے۔ آج کسی کو بات سمجھائیں وہ کہتے ہیں جی سارے لوگ پاگل ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ زیادہ لوگ بے نماز، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اور قرآن کہتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثریت ہے ہی بے وقوفوں کی، اکثریت ہے ہی بے عقلوں کی۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْجَاهِلُونَ، فرمایا اکثریت ہے ہی جاہلوں کی۔ حضرات صحابہ کرام 1,24,000 یا 44,000 تھے، تو پوری دنیا کے اندر اکثریت تو اس وقت بھی کافروں کی تھی، کیوں جی کافروں کی تھی یا نہیں؟ پوری دنیا کی آبادی کو 1.25 لاکھ تھوڑی تھی، پتہ نہیں کتنے کروڑوں میں تھی اس وقت بھی۔ تو اس لیے اکثریت کے پیچھے چلو گے یہ تمہیں غلط منزل پہ لے جائے گی، اور میرے کملی والے پیغمبر کے پیچھے چلو گے، صحابہ کے پیچھے چلو گے تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو فرمایا میرا محبوب تمہیں میں سے ہے، بڑا گراں گزرتا ہے تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا۔ اور فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین، فرمایا ایمان والوں کے لیے بڑے حریص ہیں۔ یہ لفظ حریص اردو میں بھی ہے، لیکن اگر یہ حرص ہو دنیا کے لیے تو حرام ہے، یہ حرص ہو دین کے لیے آخرت کے لیے تو عبادت ہے۔ اور دنیا کی حرص جس کو لگ جائے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ انسان اور گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اس گناہ سے توبہ بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اور میں یہ جملہ پھر دہراتا ہوں کہ مسلمان کی زندگی ہے صبر اور شکر کی، اور کافر کی زندگی ہے حرص اور ہوس کی۔ کافر کی زندگی ہے کون سی؟ حرص اور ہوس کی، اور مسلمان کی زندگی ہے صبر اور شکر کی۔ مل گیا شکر الحمدللہ، نہیں ملا تو صبر انا للہ، بات ختم۔ اور کافر کی زندگی ہے حرص اور ہوس کی، وہ اس غم میں مرتا ہے، ہائے یہ نہ ملا، ہائے وہ نہ ملا، ہائے یہ نہ ہوا، میں یہ چاہتا تھا۔ یہ ہائے وائے کافر کا کام ہے، مسلمان کا تو کام ہی نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کر ہمارے مسلمان بھی رہے ہوتے ہیں، ہوئے ہوئے ہماری صاحب ویلیاں پئیں ایسی زمینہ پتہ ہی نہیں لگیا ہے۔ انڈیا سے آئے تھے سب پڑا تھا، پتہ ہی نہیں چلا، بہت سستا مل رہا تھا، پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کہا کیوں افسوس کر رہے ہو، یہ چیز ہمارے مقدر میں ہی نہیں تھی، بات ختم۔ بس یہاں رہنے کے لیے ہم تھوڑا آئے، جانا ہے ہم نے، وہاں جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کی طلب کرو۔ جو جو نعمتیں دے دی جائیں گی کبھی واپس نہیں لی جائیں گی، بلکہ نعمتوں میں اور اضافہ ہوگا، ہر چیز بڑھتی رہے گی، وہاں پر کسی چیز میں کمی نہیں ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں